الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ماہ مبارک رمضان شریف کی آمد ہے اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ سرکار رمضان شریف کی آمد سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو باقاعدہ اس مبارک مہینے کی اہمیت کے بارے میں خطبہ ارشاد فرمایا کرتے اور سرکار فرمایا کرتے کہ یہ بڑا برکت والا، بڑی عظمتوں والا مہمان مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے مقدس لمحات کی اہمیت کتنی ہے۔ تو سرکار چونکہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے بارے میں ذہنی طور پر صحابہ کرام کو تیار کیا کرتے، باقاعدہ تربیت دیا کرتے، اسی اسوہ نور کو مد نظر رکھتے ہوئے استقبال رمضان کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زباں پر جاری و ساری فرمائے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر، مختلف مواقع پر اس بابرکت مہینے کی جو عظمتیں بیان فرمائیں، ان میں سے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ شہر کتب اللہ علیکم صیامہ، کہ یہ وہ برکت والا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور اس مہینے کی راتوں کا قیام میں نے تمہارے لیے سنت کر دیا ہے۔ دن کا روزہ اللہ نے تم پر فرض کر دیا اور رات کا قیام یعنی نماز تراویح میں نے تمہارے لیے سنت کر دی ہے۔ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ ایماناً وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، تو جو شخص اس کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کرے اور وہ حالت ایمان میں یہ امور انجام دے اور حصول ثواب کے لیے یہ کرے، تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی وہ دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ جس طرح بوقت ولادت اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں تھا، اسی طرح جو بندہ رمضان اس انداز سے گزارے کہ دن کے روزے بھی رکھے اور رات کو تراویح بھی ادا کرے، ایمان بھی سلامت رکھے اور یہ سارے کام حصول ثواب کے لیے، حصول نیت کے لیے، حصول اجر کے لیے کرے، تو اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال سے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ تو رمضان شریف ہے جس کے روزے فرض ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ جس بندے نے نفلی روزہ رکھا، عام دنوں میں نفلی روزہ رکھا، اس کو اللہ رب العالمین اتنا ثواب دیتا ہے، اتنا ثواب دیتا ہے کہ اگر روئے زمین بھر کر اس کو بدلے میں دے دی جائے تو بھی اس کا ثواب پورا نہیں ہوتا۔ اس کا ثواب قیامت والے دن اللہ رب العالمین اپنے خزانہ غیب سے ہی پورا فرمائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ صرف نفلی روزہ، ظاہر ہے یہ رمضان کے اندر نہیں ہوگا، عام دنوں میں ہوگا، تو جب نفلی روزے کی عام دنوں میں اتنی ویلیو ہے، اتنا اجر و ثواب ہے کہ پوری روئے زمین بھر کر سونا بھی اس کو دے دیا جائے تو بھی ثواب اور بدلہ پورا نہیں ہوتا، تو ماہ رمضان میں تو خاص برکتوں کا مہینہ ہے، یہ تو خاص اس کی رحمتوں کا عطاؤں کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر تو ہر عبادت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس کے ایک روزے کا ثواب کتنا ہوگا اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ بلکہ سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو قصدن بغیر عذر کے ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے رمضان کا، وہ زمانہ بھر بھی اگر روزے رکھتا رہے تو بھی اس کی فضیلت اور اس کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا اجر اور اتنا فضیلت والا یہ مہینہ ہے۔ اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سرکار کے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے کسی ایسے کام کا حکم ارشاد فرمائیں کہ جب میں اس کام کو کروں تو اللہ رب العالمین مجھے بڑا نفع عطا فرمائے، وہ بڑا عجیب سا کام ہو، بڑا نفع ہو کسی کام میں، وہ کام مجھے بتائیں میں وہ کروں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے رکھا کرو، اور روزے رکھنا اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ ایسا کام ہے کہ اس جیسا دوسرا کوئی کام بھی نہیں۔ روزے رکھنا ایسا کام ہے اس جیسا دوسرا کوئی کام بھی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک اور مقام پر سرکار نے ارشاد فرمائی کہ باقی جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے میں نظر آتا ہے کہ بندہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا نماز پڑھے تو نظر آ رہا ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اسی طرح حج کریں تو نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ اس مقام پر پہنچا ہے اور وہ سارے ارکان ادا کر رہا ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کسی کو دے رہا ہے۔ باقی جتنے بھی عبادات کے کام ہیں گویا وہ ظاہری عبادات ہیں، ان کی ادائیگی میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کر رہا ہے، لیکن روزہ یہ وہ کام ہے کہ جب بندہ کر رہا ہوتا ہے تو کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بندہ اس کام کے اندر مصروف ہے بھی کہ نہیں۔ یعنی بندہ کھانے پینے سے رک گیا ہے تو کسی کو کیا اندازہ کہ یہ کس کیفیت میں ہے۔ اس لیے یہ وہ باطنی عبادت ہے جس کے بارے میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، اس کے اندر ریاکاری نہیں ہو سکتی، اور اس کی جزا بھی میں خود اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا۔ حضرت سیدنا امام مرغنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو صاحب ہدایہ ہیں، جنہوں نے فقہ کا عظیم ذخیرہ جمع کر کے امت کو مرتب کر کے دیا، صاحب ہدایہ 13 سال ہدایہ شریف لکھنے میں آپ نے وقت صرف کیا، اور اس دوران آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ روزانہ صبح اپنے گھر سے دن کا کھانا لے آتے، اور دن کے وقت جب کھانے کا وقت ہوتا تو آپ وہ کھانا کسی غریب کو، کسی مستحق کو، کسی طالب علم کو دے دیتے۔ شام کو گھر جا کے پھر کھانا تناور فرما لیتے۔ 13 سال آپ کا یہ معمول رہا کہ مسلسل 13 سال آپ حالت روزہ میں رہے، اور یہ روزہ اتنی پوشیدگی کے ساتھ اور اتنے مخفی طریقے سے رکھا کہ گھر والوں کو یہ اندازہ ہوتا کہ دن کا کھانا لے گئے ہیں، کھا لیا ہوگا، اور گھر والوں کو بھی اندازہ نہیں ہوا کہ 13 سال امام مرغنانی حالت روزہ میں ہے۔ کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ اتنا عرصہ بندہ روزہ میں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ عبادت ہے
جو باطنی عبادت ہے اس کی ادا کرنے میں کسی کو نظر نہیں آتا کہ یہ بندہ عبادت ادا کر بھی رہا ہے کہ نہیں، اس کا روزہ ہے یا نہیں، یہ صرف بندے اور بندے کے رب کے درمیان ایک خاص تعلق ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی جزا میں خود ہی بے مثل ادا کروں گا۔ تو حضرت ابو امامہ جب سرکار سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل، خاص عمل جو بڑا نفع دے، تو میرے کریم آقا نے فرمایا روزے رکھا کرو، اس جیسا کوئی عمل بھی نہیں۔ اور پھر سرکار کے اس فرمان پر انہوں نے عمل اتنا کیا کہ اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دن کے وقت کبھی کسی نے چولہا جلتے ہوئے نہیں دیکھا، الا یہ کہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کی ضیافت کے لیے، اس کی مہمان نوازی کے لیے دن کو گھر میں چولہا جل جائے تو جل جائے، ورنہ آپ کے گھر میں کبھی کسی نے دن کے وقت کھانا پکتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی مسلسل زندگی بھر آپ نے سرکار کے اس فرمان پر عمل کیا اور مسلسل آپ نے روزہ رکھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ روزہ یہ آدھا صبر ہوتا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ روزہ یہ ڈال ہوتا ہے، یعنی خواہشات سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ جو نفسانی خواہشات بندے پر غالب آ جاتی ہیں، ان خواہشات سے بچنے کے لیے سرکار نے فرمایا کہ ڈال اللہ رب العالمین نے روزے کو رکھا ہے، اور یہ خواہشات سے اتنا بچاتا ہے کہ سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ، جو کر سکتا ہو وہ نکاح کرے، اور جس کے پاس نکاح کی سکت نہیں وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ اسے خواہشات سے بچائے گا، روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ تو یہ دنیا کی خواہشات سے بھی بچاتا ہے، دنیا کی خواہشات کے لیے بھی یہ ڈھال ہوتا ہے، اسی طرح یہ جہنم سے بھی ڈھال بن جاتا ہے، جہنم سے بھی یہ بندے کو بچا دیتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے بچانے کا یہ محفوظ قلعہ ہوتا ہے۔ ایک موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو روزہ اور ماہ رمضان میں تلاوت قرآن ہے، جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ دن کا روزہ اللہ نے فرض کیا اور رات کا قیام یعنی تراویح یہ میں نے تمہارے لیے سنت کی، یہ دونوں قیامت والے دن بندے کی شفاعت کریں گی۔ رمضان کا روزہ یہ کہے گا کہ رب انی منعتہ الطعام وشہوات بالنہار، کہ مالک کریم میں نے اسے دن کے وقت کھانے پینے سے بھی روکے رکھا اور دیگر خواہشات کو پورا کرنے سے بھی روکے رکھا، میں نے اسے روکا، یہ رک گیا، میرا کہا اس نے مان لیا، فشفعنی فیہ، اب میں اس کے بارے میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے۔ اسی طرح نماز تراویح وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ عرض کرے گی کہ منعتہ النوم باللیل، کہ مالک کریم جب رات آ گئی تھی تو رات یہ سونے کا وقت تھا، آرام کا وقت تھا، میں نے اس کو سونے سے روک دیا، میں نے یہ کہا کہ تراویح ادا کرو، یہ بندہ مسجد میں جا کر تراویح ادا کرتا رہا، میرا کہا اس نے مان لیا، اس لیے مالک کریم میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب روزہ شفاعت کرے گا اور تراویح شفاعت کرے گی تو اللہ رب العالمین دونوں کی سفارش اس کے حق میں قبول فرما کر اسے جنت عطا فرما دے گا۔ تو حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں، اور یہ اس لیے بیان فرمائے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے بھی بندہ ذہنی طور پر تیار ہو جائے کہ یہ کتنی برکت والا اور کتنی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے پاس مہمان بن کے آ رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ سدا ماہ رمضان نہیں رہنا، یہ مخصوص وقت کے لیے یہ آ رہا ہے، اور یہ مہمان ہے اللہ کی طرف سے، اس نے جا کر قیامت والے دن شفاعت کرنی ہے۔ اگر روزے رکھے تو یہ شفاعت کر دے گا کہ مالک کریم اس نے ہماری قدردانی کی، اور اس کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ اور جو بندہ اس کی قدردانی نہ کر سکا اس کے بارے میں بھی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ کتنا ہی محروم القسمت ہے، بد نصیب ہے، رحمت الہی سے دور ہے،
کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اس کے باوجود اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ بندہ کتنا ہی رحمت الہی سے دور ہے۔ بد نصیب ہے وہ بندہ کہ اتنا پاکیزہ مہینہ بابرکت مہمان اس کے پاس آیا لیکن وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ بلکہ وہ معروف حدیث پاک آپ سنتے ہیں کہ سرکار ممبر اقدس پر تشریف لا رہے تھے، پہلے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پر بھی آمین، تیسرے پر بھی قدم رکھا تو آمین۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ آمین کس بات پر؟ تو سرکار نے فرمایا جبریل دعا کر رہے تھے کہ جسے رمضان ملا اور وہ اس سے اپنی بخشش نہ کروا سکا، اس کو اپنا سفارشی نہ بنوا سکا، وہ بندہ مردود ہے، ملعون ہے، رحمت الہی سے دور ہے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ وہ دعا کر رہے تھے سید الملائکہ اور سید الانبیاء اس پر آمین کہہ رہے تھے۔ تو یہ مہمان مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے، اور مہمان کی قدر دانی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب پتہ ہو کہ مہمان نے آنا ہے تو اس کی قدر کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کی ضیافت کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، یہ اس کی قدر ہوتی ہے۔ ورنہ مہمان کا پتہ بھی ہو کہ اس نے آنا ہے اور پھر بھی بندہ اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے اہتمام نہ کرے تو اس کا مطلب ہے اس مہمان کی عظمت اس کے ذہن میں موجود ہی نہیں، یہ اس کو عام سی شے سمجھ رہا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ماہ رمضان سے پہلے اس مہمان کی قدر دانی کے طریقے بتایا کرتے تھے، اس کی باقاعدہ تیاری کروایا کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرمانے لگے اتاکم شہر رمضان فشمروا لہ، کہ تمہارے پاس ماہ رمضان آ رہا ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کر لو۔ اور اس کی تیاری کس انداز سے کی جا سکتی ہے، اس بارے میں علماء نے بڑی بڑی وضاحتیں فرمائی ہیں۔ میں تفصیلات میں تو نہیں جا سکوں گا، صرف اشارتاً اس کی تیاری کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ اس کے تیاری میں سب سے پہلے نمبر پر بندہ ذہنی اعتبار سے تیار ہو جائے، اور ذہنی اعتبار سے تیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے اندر شوق پیدا کرے، ذوق پیدا کرے، اس کی عظمت اپنے ذہن میں بٹھائے، اور بندے کو یہ اشتیاق ہو کہ یہ کب آئے گا جب رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، یہ مہینہ کب آئے گا جب شیطانوں کو جکڑ دیا جائے گا، یہ وہ مہینہ کب آئے گا جس مہینے کے لیے سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، یہ مہینہ کب آئے گا جس کا ایک عشاء رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا مغفرت کا ہوتا ہے، تیسرا دخول جنت کا ہوتا ہے۔ یہ عظمت اپنے ذہن میں بٹھائے اور عبادت کا ذوق اور شوق پیدا کرے اپنے ذہن میں، تو اس کا مطلب ہے ذہنی اعتبار سے اس بندے نے تیاری کر لی ہے، اس مہمان کے لیے ذہنی اعتبار سے یہ بندہ تیار ہو گیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اس کی تیاری کا مرحلہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو جسمانی طور پر بھی تیار کرے، اور جسمانی طور پر تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اب اپنے جسم کا، اپنی صحت کا جائزہ لے لے کہ میں کتنی دیر بھوکا پیاسا رہ سکتا ہوں۔ اگر زیادہ دیر نہیں رہ سکتا تو جو جسم کے اندر کمزوری ہے ڈاکٹر سے مشورہ کرے، وہ اپنا علاج کروائے، اپنی فٹنس ٹھیک کروائے، تاکہ رمضان آنے سے پہلے اس کا کوئی عذر نہ رہے روزہ نہ رکھنے کا۔ تو جسمانی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو یہ بندہ تیار کروائے۔ اسی طرح وہ بندہ یہ دیکھے کہ اب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو مثلاً 2 منٹ میں کھڑا ہوتا ہوں تو تھک جاتا ہوں، اور تراویح میں تو زیادہ دیر کھڑا ہونا ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے تراویح پڑھنے کے لیے بھی جسمانی طور پر اپنے آپ کو تیار کرے۔ رمضان آنے سے پہلے پہلے جسم میں جو کمزوری، جو بیماری ایسی ہے جو بندے کے استطاعت میں ہے اس کو دور کرنا، تو اپنے ڈاکٹر سے، اپنے معالج سے مشورہ کرے اور اس بیماری کو، اس کمزوری کو دور کر کے جسمانی طور پر بھی فٹنس حاصل کر لے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو صحت ہوتی ہے یہ تو اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن اگر بندہ صحت کا خیال اس لیے رکھے کہ میں یہ صحت حاصل کر کے عبادت کروں گا، تو یہ صحت کا خیال رکھنا، اس کے لیے علاج کروانا، یہ بھی ثواب بن جاتا ہے، یہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو ذہنی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو تیار کر لیں، جسمانی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو تیار کریں، اور پھر
قلبی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور قلبی اعتبار سے تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے دل کا جائزہ لیا ہوگا کہ بعض اوقات کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ کوئی عبادت کرنے کو بڑا شوق ہوتا ہے، دل کرتا ہے، اور بعض اوقات بندہ کر تو لیتا ہے لیکن دل اس کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو یہ جو دل کے اندر کجی ہے، دل کے اندر جو میلان پیدا نہیں ہو رہا، یہ ظاہر ہے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو بندہ اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرے۔ وہ جو گناہوں کی وجہ سے دل پر دبے لگ جاتے ہیں، زنگ کے داغ لگ جاتے ہیں، بندہ اس دل کو رمضان کے آنے سے پہلے پہلے دھو لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دل صاف کرنے کے بھی طریقے بیان فرمائے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ دھبا ختم کر دیا جاتا ہے، دل پھر اجلا ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو وہ دھبا ظاہر ہے دھبا ہی رہتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے تو اور داغ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو اور داغ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ بندے کے دل کو گھیر لیتے ہیں۔ اب نور اس کے اندر مدب ہو جاتا ہے، پھر بندہ نیکی کی طرف، عبادت کی طرف اتنا راغب نہیں ہوتا۔ تو قلبی اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا اہم مہینہ آنے والا ہے، اس کا ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مہینہ آ جائے اور عبادت کرنے کو ہمارا دل ہی نہ چاہے، طبیعت کا میلان ہی اس طرف نہ ہو پائے۔ اس لیے اپنے دل کا زنگ بھی اس مہینے کے آنے سے پہلے پہلے دور کر لیں اور دل کو صاف اور اجلا کر لیں۔ اور اسی طرح اگر لوگوں کے بارے میں کوئی رنجشیں ہیں، ناراضگیاں ہیں، تو وہ بھی ظاہر ہے ایک زنگ ہی ہوتا ہے، دل پر بوجھ ہی ہوتا ہے، وہ حقوق کی معافی تلافی بھی بندہ کر لے، یعنی اللہ رب العالمین کے حقوق کے اعتبار سے جو زنگ ہے وہ بھی دور کریں، اور بندوں کے جو لین دین کے یا زیادتی کے یا تنازع کے جو معاملات ہیں وہ بھی دور کر کے اپنے دل کو پاک کر لے، صاف کر لے، تاکہ طبیعت عبادت کی طرف راغب ہو جائے۔ اور تیاری کا چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ علمی اعتبار سے، معلوماتی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور معلوماتی اعتبار سے تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی عظمت کا بھی بندے کو پتہ ہو، علم ہو، پھر روزے کے متعلقہ جو ضروری بنیادی مسائل ہیں ان کا بھی بندے کو پتہ ہو کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ سحری افطاری کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے، یعنی جو بنیادی روزمرہ کی معلومات ہیں جن سے واسطہ ہمیں پڑھنا ہے وہ معلومات بندے کو ہونی چاہیے۔ یہ علمی اعتبار سے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے آپ علماء سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ اردو زبان کے اندر مسائل کی کتابیں بھی موجود ہیں، فضائل کی کتابیں بھی موجود ہیں، ان کا آپ مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ذہنی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود رمضان کیسے گزارتے، صحابہ کیسے رمضان گزارتے، ہمارے اکابر اسلاف، بزرگ، اولیاء، علماء وہ رمضان کیسے گزارتے، یہ بھی بندے کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ جب پتہ ہو کہ بڑے لوگ اس طرح رمضان گزارتے ہیں تو ان کی نقل کرتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بندہ خود بھی کوشش کرتا ہے کہ چلو 100% نہ صحیح، کچھ نہ کچھ تو ان جیسا رمضان گزارنے کی کوشش کریں۔ تو علمی اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رمضان گزارنے کا صرف ایک انداز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا، اذا دخل رمضان، جب رمضان آتا تو شد مئزرہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے۔ اور کمر کس لینا یہ محاورہ ہوتا ہے کسی چیز کے لیے تیار ہو جانا، مستعد ہو جانا، تو سرکار اس کے لیے بالکل تیار ہوتے۔ اور فرماتی ہیں کہ سرکار پورے ماہ رمضان کے اندر اس طرح عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے، تیار ہوتے، کہ پورے ماہ رمضان کے اندر سرکار اپنا پہلو بستر کے ساتھ لگاتے ہی نہیں تھے۔ مسلسل عبادت کے اندر، مسلسل بندگی کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وقت گزارا کرتے تھے۔ تو یہ تو سرکار کا اسوہ نور ہے۔ یہ 100% نہ صحیح، کچھ نہ کچھ تو بندہ اس مہینے کے اندر
عبادت اپنا معمول بنائے اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ نور سے استفادہ کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنائے، عملی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو تیار کرے رمضان شریف کے آنے سے پہلے۔ اور عملی اعتبار سے تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادات کے لیے بندہ پورا اہتمام کرے، اور ماہ رمضان کے آنے سے پہلے جو عبادات رمضان میں کرنی ہیں ان کے لیے باقاعدہ مشق کرے۔ یعنی پہلے بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر خود تنہا پڑھ لیتے ہیں تو کوشش کریں جماعت کی عادت اپنا لیں، اور پہلے بھی اگر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کوشش کریں کہ جماعت کا اہتمام اتنا ہو جائے کہ تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہونے پائے۔ اسی طرح پہلے بھی آپ مسجد میں جاتے ہیں لیکن جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، تو عملی اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کریں کہ پہلی صفوں کے اندر جگہ ملے۔ یعنی عملی اعتبار سے بھی جو عمل کے اندر کوتاہیاں ہیں، رمضان آنے سے پہلے تیاری کا مطلب یہ ہے کہ عمل کی وہ کمیاں کوتاہیاں بھی اپنے وجود سے دور کر لیں۔ اسی طرح رمضان کی تیاری کے حوالہ سے یہ بھی ایک پہلو ہے کہ بندہ اپنی مصروفیات کے لحاظ سے بھی اپنے آپ کو تیار کر لے، اور مصروفیات ہماری جو زندگی کی ہوتی ہیں بعض اوقات تو بہت ضروری ہوتی ہیں، جن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، انہیں تو ظاہر ترک نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ مصروفیات ایسی بھی ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں جو غیر ضروری ہوتی ہیں، جن سے کنارہ کشی کی جا سکتی ہے، پہلو تہی کی جا سکتی ہے، جن سے اجتناب ممکن ہوتا ہے۔ اور جو غیر ضروری مصروفیات ہماری زندگی میں آ گئی ہیں ان کو اپنی زندگی سے خارج کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان آ کر گزر بھی جائے اور وہ غیر ضروری مصروفیات ہمارا وقت ضائع کرتی رہیں اور ہم ماہ رمضان کی برکتوں سے کما حق ہو حصہ بھی نہ پا سکے۔ مثلا خواہ موبائل پر لگے رہنا خبروں کے شوق میں، یا خواہ فیس بک پر لگے رہنا رابطوں کے شوق میں، یا واٹس ایپ پر، یا اس طرح کے گروپوں کے اندر لگے رہنا، یہ کوئی ضروری مصروفیات نہیں ہوتی۔ ضروری آپ فون کا استعمال کریں۔ اسی طرح دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں تو ضروری بات تو ظاہر کرنا ہی ہوتی ہے، لیکن غیر ضروری گپ شپ سے اپنے آپ کو رمضان سے پہلے ہی فارغ کر لیں۔ جب آپ کے اوقات فارغ ہوں گے تو ہی ان اوقات کے اندر رمضان کی عبادات آپ بر سکیں گے۔ اس لیے عملی اعتبار سے بھی اور مصروفیات کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اسی طرح جو معیشت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے بھی تیاری کر لیں، اور معیشت کی تیاری کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو گھر کا سودا سلف ہے، اگر یہ روٹین ہے کہ روزانہ کے حساب سے لاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں تو کوشش کریں اگر وسعت ہو تو پورے رمضان میں جو ضروریات ہیں وہ ایک دفعہ یا زیادہ ضروریات آپ جلدی پوری کر لیں، تاکہ ماہ رمضان میں بار بار بازاروں کے اندر نہ جانا پڑے۔ اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے، سارا دن روزہ رکھا، افطاری کا وقت تو ظاہر ہے قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بجائے اس کی بارگاہ میں دعا گو ہونے کے اور اخلاص کے ساتھ دسترخوان پر اپنے اہل خانہ اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دعا کرنے کے، اس کے بجائے یعنی لائن میں لگ کر اجر لینے کی بجائے ہم لائن میں لگ کر پکوڑے سموسوں کی دکان میں ہوتے ہیں، تو یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے۔ اپنی جو معیشت ہے اس کے اعتبار سے بھی آپ تیاری اس انداز سے کر لیں کہ یہ ماہ رمضان آئے تو بار بار بازاروں کے اندر خواہ جانا نہ پڑے، ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، اس رمضان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اور سرکار نے ساتھ ارشاد فرمایا کہ وَأَحْسِنُوا نِيَّاتِكُمْ فِيهِ، کہ اس مہینہ کے آنے سے پہلے اپنی نیتیں بھی درست کر لو، یعنی اپنے اندر کی بھی اصلاح کر لو، اپنے نظریات درست کر لو۔ اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس فرمان کا مطلب کیا ہے کہ نیتیں درست کر لو۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس طرح تیار کر لے کہ یہ ماہ رمضان اس طرح گزاروں گا کہ یہ مہینہ میری زندگی کا سرمایہ بن جائے گا، یہ لمحات میری بخشش کے ذریعہ بن جائیں گے، یہ ساری زندگی سے انوکھا نرالا وقت گزار دوں گا، اس مہینے کے اندر کم از کم یہ کوتاہی مجھ سے نہیں ہوگی۔ جو پہلے عبادات کے اندر کمی رہتی ہے وہ اس مہینے کے اندر نہیں۔ یعنی نیت درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بندہ پلاننگ کر لے، منصوبہ بندی کر لے، اپنا ہدف متعین کر لے،
اپنا نظام الاوقات بنا لیں کہ اس وقت میں نے یہ کرنا ہے، اس وقت تلاوت کرنی ہے، اتنا وقت درود شریف پڑھنا ہے، اتنا وقت میں نے یہ کرنا ہے، نظام الاوقات بنا لیں اور ہدف متعین کر لیں کہ اس ماہ رمضان کے اندر 3 قرآن ختم کرنے ہیں، تو ظاہر ہے روزانہ 3 سپارے پڑھیں گے، اس کے لیے وقت مقرر کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر ماہ رمضان کے اندر 61 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، ایک پورا قرآن مجید روزانہ دن کو، ایک پورا قرآن مجید رات کے وقت، اور ایک قرآن مجید تہجد کے وقت ادا پورا۔ ہم ظاہر ہے پورا قرآن مجید تو روزانہ نہیں پڑھ سکتے، زبان میں اتنی روانی نہیں، وقت کے اندر ہمارے پاس اتنی گنجائش، لیکن کم از کم اتنا تو کر لیں کہ روزانہ 3 سپارے تو پڑھ سکتے ہیں۔ جو زیادہ پڑھ سکتا ہے وہ زیادہ کرے۔ تو سرکار نے فرمایا اپنی نیتیں بھی درست کر لیں، مطلب یہ ہے کہ اپنی پلاننگ کر لیں، ہدف متعین کر لیں، نظام الاوقات بنا لیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔